فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت پر سننے والے تمام بہن بھائیوں کو میرا سلام۔ میں ہوں نصرت حسن، آپ کی ریڈر، اور کاشانۂ بصیرت کے اس پلیٹ فارم پہ آج کر ہم آیت اللہ محمد یزدی کی خوبصورت تصنیف حسین شناسی کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج اس کے 7ویں پارٹ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے صفحہ نمبر 113 سے پارٹ نمبر 7 کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو خبردار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر کل خدا کے حضور مسلمانوں کی کوئی جماعت یہ کہے کہ خداوندہ ہمیں کوئی خبر نہیں تھی، ورنہ ہم حسین علیہ السلام کا ساتھ دے کر ایک جابر حکومت کو اکھاڑ پھینکتے، اس وقت میں کیا کہوں گا؟ سب سے پہلے لوگوں کو مطلع کرنا چاہیے، معاشرے کو اس سارے معاملے میں فریق بناؤں تاکہ اس کی ذمہ داری واضح ہو جائے۔ لوگوں کو اطلاع دینے کے بعد ان کی موافقت اور رفاقت کی صورت میں میرا ایک فرض ہوگا، اور جب میں بالکل تنہا چھوڑ دیا جاؤں گا تو میری ذمہ داری دوسری ہوگی۔ اس بنا پر میرا اس وقت کا فریضہ لوگوں کو بیدار کرنے اور مسلمانوں کو مطلع کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ افسوس کہ اس کام کے لیے میرے پاس وسائل نہیں ہیں۔ جس دنیا میں میں زندگی بسر کر رہا ہوں اس میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن نہیں ہیں، جرائد اور مجلے نہیں ہیں، چھاپہ خانے نہیں ہیں، اگر ہوتے بھی تو میرے اختیار سے باہر ہی ہوتے۔ اس لیے میں مجبور ہوں کہ اس وقت جو بھی وسائل میسر ہیں انہیں کام میں لاؤں۔ اگر میں ان موجودہ وسائل کے ساتھ اپنی مہم شروع کروں گا تو جلد ہی حکومت متوجہ ہو کر مجھے گرفتار کر لے گی اور اس چھوٹے سے دائرے میں میری جدوجہد کو درمیان ہی میں ختم کر دے گی۔ قبل اس کے کہ دنیائے اسلام کو اطلاع ہو سکے میرا حساب صاف کر دیا جائے گا۔ مجھے کوئی ایسا ذریعہ اختیار کرنا چاہیے کہ یزید کی حکومت کے محاصرہ کرنے سے پہلے ہی دنیائے اسلام کو باخبر کر دوں اور لوگوں تک اپنی بات پہنچا دوں۔ یہ مہینہ رجب کا مہینہ ہے، ماہ ذی الحج کے لیے ٹھیک 4 ماہ کا عرصہ باقی ہے۔ ایام حج میں لوگ ملک کے تمام علاقوں سے مکہ آئیں گے۔ اس موقع پر وہاں میں اپنی باتیں لوگوں کی گوش گزار کر کے اپنی مہم شروع کر سکتا ہوں۔ اگر قیام اور مبارزہ کا آغاز مکہ سے ہوا تو پورے عالم اسلام کو اس کی خبر ہو جائے گی۔ پھر کسی کے لیے یہ ممکن نہ ہوگا کہ اصل مسئلے پر پردہ ڈال کر میرے بارے میں غلط پروپیگنڈا کر سکے۔ مکے میں بات کرنے، خصوصاً سیاسی مسائل پر زبان کھولنے اور حکومت کی مخالفت میں زبان کھولنے کا مطلب پوری دنیائے اسلام سے بات کرنے اور اسے آگاہ کرنے کے مترادف ہے۔ موجودہ حالت میں مکے میں منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے خطاب کرنا تبلیغ کا ایک بڑا وسیلہ ہے۔ ملک بھر سے آئے ہوئے حجاج کو متوجہ کرنا عالم اسلام کو اس معاملے میں شریک کرنے کے لیے بہت کافی ہے۔ اس لیے میرا مکہ جانا بہت ضروری ہے۔ اسلامی شہروں میں سے کسی شہر کو یہ خصوصیت حاصل نہیں ہے، قطع نظر اس سے کہ مکہ خدا کا حرم اور محترم جگہ ہے اور خاص حالات میں اس میں پناہ لی جا سکتی ہے۔ یہ خصوصیات ملک کے کسی دوسرے علاقے کو حاصل نہیں ہیں۔ مجھے قطعی طور پر مکہ جانا چاہیے۔ بس آج یا کل، قبل اس کے کہ گورنر اور اس سے متعلق ادارے میرے اس عزم سے واقف ہوں، مجھے مدینہ سے رخصت ہو جانا چاہیے۔ کیا میں تنہا جاؤں یا عورتوں اور بچوں کو اپنے ساتھ لے لوں؟
فی الحال کہ میں مکہ ہی تک سفر کر رہا ہوں، بہتر ہے کہ اپنے خاندان کو بھی ساتھ لے چلوں۔ اس صورت میں میرا یہ سفر مخفی نہ رہ سکے گا، اس کی اطلاع پھیل جائے گی، لوگ کیوں اور کس لیے کہہ کر اس سفر کے اسباب معلوم کریں گے، اور کم و بیش لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ گورنر کے ساتھ ہماری بات چیت سازگار نہیں رہی ہے۔ اس بات کے پھیلنے پر حکومت کا رد عمل کیا ہوگا؟ ضروری ہے کہ ہمارے کچھ خاص قریبی لوگ یہاں رہیں اور روزانہ ہونے والی باتیں ہم تک پہنچائیں۔ اس لیے حسین علیہ السلام نے گھر میں قریبی لوگوں کو اپنے اس عزم سے آگاہ کرتے ہوئے ان سے فرمایا، میرے لیے اس کے سوا اب کوئی چارہ نہیں ہے کہ مدینہ سے مکے کو رخصت ہو جاؤں۔ میری یہ مسافرت ایسی نہیں ہے کہ تم لوگوں کو یہاں چھوڑ دوں۔ آئندہ میری منزل نامعلوم ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ مکہ میں ہمارا اپنا گھر ہے اور زیارت کے ایام بھی قریب ہیں۔ کیا اچھا ہو کہ ہم سب کوچ کی تیاری کریں اور مکہ روانہ ہو جائیں۔ تم سب جلد تیار ہو جاؤ۔ اس ارادے سے صرف افراد خاندان کو مطلع کیا گیا۔ یہ ایک مخفی اور پوشیدہ بات تھی۔ اس کے باوجود بنی ہاشم کے افراد خاندان کے دوسرے لوگ سنگن لینے کے بعد امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آنے لگے، اور اس سفر کے اسباب معلوم کرنے کے بعد بعض نے اس کی مخالفت کی اور بعض نے موافقت۔ ملاقاتیوں کے درمیان دو آدمی ایسے تھے کہ جن کی گفتگو طویل ہو گئی اور امام حسین علیہ السلام کا ارادہ ان کی سرنوشت پر ایک مستقیم اثر چھوڑ گیا۔ سب سے پہلے محمد بن حنفیہ نے، جو بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، ملاقات کی تفصیل گفتگو کے بعد جب انہوں نے ہم رکاب ہونے کی درخواست کی تو حسین علیہ السلام نے فرمایا، تم یہیں رہو اور روزانہ کے حالات مجھ تک پہنچانے کا کام انجام دو۔ میرے نزدیک اس کام کے لیے تنہا تم ہی میں مطلوبہ صلاحیت موجود ہے۔ اس کام کے لیے ایک ایسے بیدار اور لائق خبرگزار کی ضرورت تھی جو مدینہ میں شام کی حکومت اور اس کے اداروں کے رد عمل اور اسی طرح عوام کے خیالات سے مجھے آگاہ کر سکے۔ یہ کام تم ہی بہتر طریقے پر انجام دے سکتے ہو، اس لیے تم مدینہ ہی میں رک جاؤ۔ محمد بن حنفیہ کے بعد زینب کبریٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، جو حسین کی سب سے بڑی بہن تھی اور عبداللہ بن جعفر کی شریک حیات تھی۔ جب انہوں نے محسوس کیا قافلہ حسینی کی روانگی قطعی ہے، کوئی شخص حسین علیہ السلام کو اس ارادے سے باز نہیں رکھ سکتا، اس حال میں زینب گلوگیر ہو گئی اور انہوں نے کہا، میرے عزیز بھائی حسین، یہاں تنہا تم ہی سے میری دل بستگی تھی۔ نانا، باپ اور ماں بھائی کے بعد تنہا یادگار تم ہی ہو۔ تمہاری جدائی مجھ پر بہت گراں گزرے گی۔ کیا میں یہاں رہ کر تمہارے مستقبل کے بارے میں پریشان اور فکر مند رہوں؟ کیا میں بھی تمہاری خدمت میں رہ سکتی ہوں؟ نہیں میری بہن، نہیں۔ یہاں تمہارے شوہر ہیں، تمہارے بچے ہیں، تمہارا گھر بار ہے، تمہارا شوہر ایک بزرگ ہے اور معروف شخصیت کا مالک ہے۔ تم پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے۔ عبداللہ ابن جعفر صاحب اختیار ہیں۔ تم خود اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کرو۔ میرے لیے تو اس کے سوا چارہ نہیں ہے کہ یہاں سے روانہ ہو جاؤں۔ عبداللہ ابن جعفر نے زینب علیہ السلام کو سفر کی اجازت دے دی اور اپنے دو بیٹوں کو بھی ان کے ساتھ کر دیا۔ حسین ابن علی علیہ السلام نے 30 گھنٹوں کے اندر اندر اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنا دیا۔ حسین علیہ السلام روانگی کے انتظامات میں مصروف تھے کہ آپ علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ گورنر نے دوسرے مخالفین کو بھی طلب کیا تھا اور ان کے درمیان بات چیت ہوئی تھی، اور عبداللہ ابن زبیر خفیہ طور پر مکہ روانہ ہو گئے ہیں۔ حکومت نے ان کے تعاقب میں اپنے آدمی بھیجے، لیکن وہ عام راستے سے ہٹ کر سفر کر رہے تھے، اس لیے تعاقب کرنے والے انہیں نہ پا سکے اور ناکام واپس آ گئے۔ ابھی روانگی کے لیے چند گھنٹے باقی تھے کہ حسین علیہ السلام اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی والدہ اور اپنے بھائی کی قبر کی آخری بار زیارت کے لیے نکلے۔ مروان نے راستے میں مل کر
آپ سے کہا میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں، آپ کی دنیاوی اور اخروی فلاح اس بات میں مضمر ہے کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور خود کو اور دوسروں کو کسی مصیبت میں نہ ڈالیں۔ حسین علیہ السلام نے اس جھڑپ پر جو گورنر ہاؤس میں گورنر کے سامنے مروان سے ہوئی تھی یہ کہہ کر ایک اور اضافہ کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام۔ اگر مروان اس روز حسین علیہ السلام کی اس بات کا مطلب پوری طرح نہیں سمجھ سکا تو کیا ہوا؟ بعد میں لوگوں نے اس کا مطلب اچھی طرح سمجھ لیا۔ اے مروان، اگر میں یزید کی منحرف حکومت کے ساتھ موافقت کر لوں گا تو پھر اسلام کا نشان باقی نہیں رہے گا۔ یزید کی مخالفت اگرچہ بڑی مہنگی پڑے گی لیکن ہم خدا کے لیے ہیں اور خدا کی طرف لوٹ جائیں گے۔ حسین مدینے سے روانہ ہوتے ہیں۔ یہ ہیڈنگ ہے اگلے پیراگراف کی۔ حسین ابن علی علیہ السلام اتوار کی شب کو جبکہ ماہ رجب کے ختم ہونے میں 2 روز باقی رہ گئے تھے، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہی مدینہ چھوڑ کر مکہ روانہ ہو گئے، اور روانگی کے وقت آپ وہ آیت پڑھ رہے تھے جس کا تعلق موسیٰ کلیم اللہ کے قصے سے ہے۔ فَخَرَّجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِّی مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ۔ قافلہ رات بھر سفر کرتا رہا، اس طرح مدینے سے بہت دور پہنچ گیا۔ افق کی سرخی نمایاں ہوئی، آسمان روشن ہونے لگا، آفتاب بلند ہوا۔ اقربا میں سے ایک نے آگے بڑھ کر عرض کی، اگر آپ بہتر سمجھیں تو راستے سے ہٹ کر سفر کریں، ممکن ہے ابن زبیر کی طرح ہمارا بھی تعاقب کیا جائے اور ہم گرفتار ہو جائیں۔ بظاہر یہ تجویز اچھی تھی، لیکن حسین علیہ السلام نے اپنے بلند اور روشن ہدف کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا، میں ہرگز راہ راست سے منحرف نہیں ہوں گا جب تک خدا نہ چاہے۔ اس کے آگے بریکٹ میں اس کا معنی لکھے ہیں، حسین کے چاہنے والے تو راہ راست پر چل، خدا تیری حفاظت کرے گا، راہ راست پر کوئی گم نہیں ہوتا۔ اگلی ہیڈنگ ہے، حسین علیہ السلام مکے میں داخل ہوتے ہیں۔ حسین علیہ السلام کے مبارک قافلے نے مدینے سے مکے کا راستہ 5 دن میں طے کر لیا، یعنی آپ سن 60 ہجری کے شعبان کی 3 تاریخ کو مکے میں داخل ہوئے۔ اس موقع پر یہ آیت آپ کی زبان پر تھی۔ اچھا، اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پہ آیت تو درج ہے لیکن اس کا ترجمہ موجود نہیں ہے۔ اس کے آگے پیراگراف میں لکھا ہے، حسین ابن علی علیہ السلام کے مکے میں آنے کی خبر پھیل گئی، تمام لوگ اور معززین آپ سے ملاقات کے لیے آنے لگے۔ مکہ کے گورنر نقطہ نمبر 1 سے لے کر دوسرے اداروں کے سربراہ اور منتخب شخصیتیں اور معاشرے کے دوسرے طبقوں کے لوگ آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ نقطہ نمبر 1 کی وضاحت کی ہے حاشیے کے نیچے۔ مکے کا گورنر عمر ابن سعید تھا جو اشتق کے لقب سے معروف تھا۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ لوگوں کی آمد و رفت کا یہ ہنگامہ ختم ہوا، اب ملاقاتوں نے عام صورت اختیار کر لی۔ اکثر ملاقاتیوں کی خواہش تھی کہ خلافت کے موضوع پر اور عمومی طور پر سیاسی صورتحال کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر معلوم ہو۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ لوگوں نے حسین ابن علی علیہ السلام کے سفر کا پس منظر جان لیا۔ حسین علیہ السلام نے مدینہ اس لیے چھوڑا کہ مرکز اور گورنر مدینہ کا مطالبہ آپ کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اسی مخالفت کی بنا پر آپ مکہ آئے۔ بہت جلد یہ خبر پوری مملکت میں پھیل گئی۔ حکومت کے مرکز شام اور دمشق کو بھی اس کی اطلاع مل گئی اور دوسرے صوبوں کو بھی معلوم ہو گیا۔ یزید کو معلوم ہو گیا کہ حسین ابن علی علیہ السلام مخالف ہیں۔ وہ جس طرح اس کی ولی عہدی کے مخالف تھے اسی طرح اس کی سلطنت و حکومت کے بھی مخالف ہیں۔ اس نے اس معاملے کو دربار میں پیش کر دیا اور اپنے مددگاروں سے مشورہ طلب کیا۔ ابتدائی چند دنوں میں جلد بازی کو سود مند نہ سمجھ کر انہوں نے صبر و تحمل کا مشورہ دیا اور کہا، پہلے حسین کی سرگرمیوں
اور مخالفت کی نوعیت معلوم ہونی چاہیے۔ ممکن ہے حسین علیہ السلام مکے میں رہیں اور خاموشی اختیار کریں، البتہ ان کا تعاقب یقینی طور پر رد عمل پیدا کرے گا، جس کا معاویہ نے اپنی نصیحتوں میں کہا تھا۔ اگر حسین ابن علی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی تو ہمارے لیے یہ بہت کافی ہے۔ ان کا تعاقب کرنا کسی طرح بھی ہمارے مفاد میں نہیں ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے کوفے میں آزادی کی لہر۔ اسی اثنا میں حسین علیہ السلام کے مکہ آنے پر اور آپ کی طرف سے یزید کی حکومت کی مخالفت کی خبر کوفے میں پھیل گئی۔ کوفہ 5 سال تک حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کا مرکز رہا تھا اور شیعان علی عراق خصوصاً شہر کوفہ میں بہت زیادہ تھے۔ علی کی طرفدار اس وقت کی صورتحال اور حسن ابن علی کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس سے بھی بہت ناراض تھے۔ انہوں نے وقت کا یہ تقاضا سمجھا کہ حسین کی مدد کے لیے آمادہ ہوں، شاید اس طرح وہ معاویہ کے دور کے مظالم سے اور اس کے بیٹے کے سیاہ منصوبوں سے نجات حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے یہ خیال جس کے دماغ میں آیا وہ سلیمان سواد رے دال تھا۔ اس نے اپنے دوستوں کو دعوت دی اور خاطر تواضع کے بعد حاضرین کی اجازت سے اس نے ایک مختصر سی تقریر کی جو بڑی دانشمندانہ اور پر اثر تھی۔ اس تقریر کا محاصل یہ تھا، سلیمان نے خدا کی حمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلوات بھیجنے کے بعد یزید کے ساتھ حسین علیہ السلام کے اختلاف اور ان کی مکہ روانگی، وہاں قیام اور سیاسی حالات کا کچھ تذکرہ کیا۔ ساتھ ہی معاویہ کی حکومت کے مظالم بھی یاد دلائے۔ آخر میں ایک تجویز پیش کرتے ہوئے کہا، اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو حسین علیہ السلام کو یہاں آنے کی دعوت دی جائے اور آپ کی مدد کی جائے تاکہ ایک عادلانہ حکومت کا قیام ممکن ہو سکے۔ سلیمان کی تقریر کے بعد ایک دوسرا شخص حاضرین میں سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے ایک پرجوش تقریر کی اور جذبات کو ابھارنے اور ایک ہیجان پیدا کرنے والی باتیں کی۔ مقرر نے کہا، علی علیہ السلام اور ان کے فرزندوں کی محبت ہماری رگوں میں ماں کے دودھ کے ساتھ داخل ہوئی ہے اور روح کے ساتھ باہر نکلے گی۔ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک حسین علیہ السلام کی مدد کریں گے اور اپنے آہنی بازوؤں سے ظالموں اور آمروں کا سر کچل دیں گے۔ حکومت حق کے قیام کی راہ میں جان تو ایک کم ترین سرمایہ ہے جو لٹا دیا جاتا ہے۔ ظالموں کے ساتھ زندگی بسر کرنا ایک تدریجی موت کے مترادف ہے۔ مقرر نے کچھ اس طرح کی باتیں کی۔ اس کے بعد ایک اور شریک مجلس نے اٹھ کر تقریر کی۔ تیسرے مقرر نے بھی شعلہ بار تقریر کی۔ پھر مقررین کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا۔ ہر نیا مقرر پہلے مقررین سے زیادہ پرجوش تقریر کرتا، صرف تقریریں۔ آخر میں صدر مجلس نے دوبارہ خطاب کیا اور کہا، عزیز ساتھیوں، یہ میرا گھر ہے۔ ہاں، یہاں ہم نے نرم و گرم باتیں کر لی ہیں، ہم سب جمع ہیں اور آرام کے ضروری اسباب مہیا ہیں۔ آپ نے تقریریں کرتے ہوئے بڑے جوش و جذبے سے کام لیا اور ہر ایک نے بڑی ہیجان انگیز باتیں کی ہیں۔ اس ماحول میں ایسے پرجوش فقرے نفسیاتی اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ میں نے جو تجویز پیش کی ہے وہ کوئی سادہ معاملہ اور مذاق نہیں ہے۔ یہ کسی عام مہمان یا اہم و محترم شخصیت کی میزبانی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ کسی خاندان یا قبیلے کے دعووں کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک طاقتور اور مضبوط جڑیں رکھنے والی حکومت کے ساتھ ٹکر لینے کا معاملہ ہے۔ رفقائے عزیز، آپ میں سے ہر ایک پہلے یہ تصور کرے کہ وہ میدان جنگ میں دشمن کے طاقتور ہتھیاروں کے مقابل کھڑا ہے اور پھر بات کرے۔ آپ میدان جنگ کے مرد ہیں۔ نیزہ، شمشیر، پھانسی اور جلا وطنی، ان سب کا اندازہ کر کے اس مہم میں آپ شامل ہوں اور عملی اقدامات کے لیے تیار ہو جائیں۔ اگر اس کے لیے آپ آمادہ نہیں ہیں تو آپ یہ فرض کر کے خاموش بیٹھے رہیں کہ آپ کو مخالفت حسینی کی ذرا بھی اطلاع نہیں ہے، اور امام حسین علیہ السلام کو بلا وجہ یزید کی جابرانہ حکومت کے چنگل میں نہ پھنسائیے۔ نقطہ نمبر 1،
حاشیے کے نیچے نقطے کی وضاحت اس طرح ہے، یہ جملے اس اصل کی ترجمانی ہیں۔ اس جملے کی وضاحت عربی میں کی گئی ہے، اس کو میں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتی ہوں۔ کوفہ کے سرداروں اور معززین کے دلوں پر ان باتوں سے ایک چوٹ سی لگی اور انہوں نے کہا، جناب سلیمان، آپ نے یہ کہہ کر ہماری اہانت کی ہے، آپ نے ہمیں بزدل اور بے وزن سمجھا۔ اگر ہم نے کچھ کہا ہے تو خوب سمجھ سوچ کر کہا ہے، شاید ہم آپ سے کچھ زیادہ ہی علی اور علی علیہ السلام کے فرزندوں سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ سے بہتر حسین ابن علی کو چاہتے ہیں، اور ہم ایک عادلانہ حکومت کے قیام اور آمرانہ حکومت کے خاتمے کے مقصد سے زیادہ دلچسپی اور وابستگی رکھتے ہیں۔ ہم نے جیسا کہ کہا اپنی جان کی آخری رمق اور خون کا آخری قطرہ بہانے کے لیے تیار ہیں۔ اب آپ حسین علیہ السلام کو جس طرح کا بھی خط لکھنا چاہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ کوفہ حسین علیہ السلام کو دعوت دیتا ہے۔ یہ ہیڈنگ ہے اگلے پیراگراف کی۔ جلسہ ختم ہو گیا۔ بزرگ شیعہ شخصیتوں نے حسین ابن علی علیہ السلام کے نام اسی وقت خطوط لکھے۔ اس جلسے کی اور اس میں شرکت کرنے والوں کی تقاریر کی خبر آہستہ آہستہ پورے شہر میں پھیل گئی۔ لوگوں کی اکثریت کو یہ تجویز پسند آئی اور ہر شخص نے حسین ابن علی علیہ السلام کے نام خط لکھ کر اس جدوجہد میں شریک ہونے کی کوشش کی۔ بہت سے دستخطوں کے ساتھ محضر نامے بھی تیار کیے گئے۔ خطوں اور محضر ناموں کا ایک سیلاب امڑ آیا جس کا رخ مکے کی طرف تھا۔ لوگوں نے ہر طرح کے خطوط لکھے، نہایت مختصر، طویل، زور خطابت کے ساتھ، شعروں کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نقطہ نمبر 1، اس کا حاشیے کے نیچے اس کی وضاحت ہے۔ سید کے مطابق کوفے سے 12,000 خطوط بھیجے گئے۔ سلیمان، مسیب اور حبیب نے اولین خطوط ارسال کیے۔ عجیب بات یہ ہے کہ سلیمان دوبارہ ان تمام واقعات میں دکھائی نہیں دیے، نہ ابن زیاد کے زندان میں، نہ اس کے لشکر میں، اور نہ ہی حسینی لشکر میں۔ پھر کیوں 6 ماہ بعد توابین کے گروہ میں ان کا نام نظر آتا ہے؟ ظاہر ہے کہ مرکزی حکومت سے وابستہ لوگ اس موقع پر خاموش نہ رہے۔ انہوں نے گورنر کو اور مرکز کو اس کی رپورٹ کی، لیکن اس وقت تک کوئی رد عمل سامنے نہ آیا۔ حسین ابن علی علیہ السلام مکے میں اسلام اور مسلمانوں کے عام حالات کے مطالعے میں مصروف تھے اور موجودہ سیاسی صورتحال کی روشنی میں ان کا جائزہ لے رہے تھے۔ اسی اثنا میں کوفے سے خطوط پہنچ گئے۔ امام علیہ السلام نے خطوط کا مطالعہ کیا۔ مدینہ اور شام سے ملنے والی اطلاعات کو سامنے رکھ کر وہ کوفہ کی تجویز کو پرکھ رہے تھے۔ خطوط بغیر جواب کے پڑے ہوئے تھے اور قاصد جواب لے کر واپسی کے لیے منتظر تھے۔ امام علیہ السلام غور و فکر میں مصروف تھے اور ایسے ممکنہ اقدامات کا جائزہ لے رہے تھے جو نتیجہ بخش ہو سکیں۔ کون سا اقدام مقصد سے قریب تر اور مؤثر ثابت ہوگا، یہ سوال ان کی فکر کا موضوع بنا ہوا تھا۔ ہیڈنگ ہے حسین علیہ السلام کا مقصد اور دعوت کا جواب۔ کیا میں مکے میں مقیم رہوں اور ان دنوں جب حج کے مراسم قریب آ جائیں اور ملک کے گوشے گوشے سے لوگ یہاں جمع ہو جائیں، مخالفت کا پرچم بلند کر کے لوگوں کو ایک عادلانہ حکومت قائم کرنے کی دعوت دوں؟ کیا کوفیوں کی دعوت قبول کر لوں اور اس بنا پر کہ وہاں حالات زیادہ سازگار ہیں وہیں سے اپنی مہم کا آغاز کروں؟ یا ابھی کوفیوں پر اعتماد نہ کیا جائے کیونکہ وہ متلون اور رنگ بدلنے والے لوگ ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ وہ میرے ساتھ بھی وہی سلوک کریں جو انہوں نے میرے باپ اور بھائی کے ساتھ کیا تھا۔ کیا دوستوں اور رفیقوں کے مشوروں کو قبول کر کے اپنی مہم کے لیے عدن یا یمن کے مراکز کو منتخب کروں، کیونکہ یہ چھوٹے پرسکون اور مرکز سے دور مقامات ہیں؟ کیا حکومت شیطانی سیاست سے کام لے گی اور ایسے طریقے اختیار کرے گی جو ہم اخلاقی طور پر استعمال نہیں کر سکتے، وہ ہم سب کا محاصرہ کر لے گی؟ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حکومت شام چین سے نہیں بیٹھے گی۔ میں جب بھی رہوں گا میرا تعاقب کیا جائے گا۔ اگر میں مملکت کے دور ترین علاقے میں بھی چلا جاؤں تو یزید مجھے وہاں بھی آزاد نہ رہنے دے گا۔ میرا تعاقب اور میری گرفتاری اہمیت نہیں رکھتی۔ میرے لیے تو میرا ہدف
اور میری کوششوں کا نتیجہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ تعاقب اور گرفتاریاں اس طرح ہونی چاہیے کہ وہ نتیجہ بخش ثابت ہوں اور ہمارے ہدف کو زیادہ سے زیادہ روشن کر سکیں۔ ہدف ایک آرام دہ زندگی کا ماحول فراہم کرنا نہیں ہے، بہترین آب و ہوا رکھنے والا کوئی علاقہ حاصل کرنا نہیں ہے، حکومت اور سیاست کے مرتبے پر پہنچنا نہیں ہے۔ اگر یہ چیزیں میری جدوجہد کا مقصد ہوتی تو میں وہیں مدینے میں رہتا۔ ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے یزید کے ساتھ ایک سادہ سی موافقت کافی تھی۔ بہت سے دوست جو باتیں مجھ سے کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں ان کا محور یہی مادی مقاصد ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی آرام دہ زندگی کی تلاش میں ہوں یا اپنے کچھ تابع دار جمع کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے وہ مجھ سے کہتے ہیں فلاں مقام کی آب و ہوا بڑی اچھی ہے اور آپ کے والد کے دوست بھی کثرت سے ہیں۔ نقطہ نمبر ایک کی وضاحت ہے۔ ابن عباس کے نزدیک یمن اس لیے موزوں تھا کہ وہ زیادہ محفوظ جگہ ہے اور حمایت وہاں کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ محمد بن حنفیہ مکے کو ترجیح دیتے تھے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ میرے رنج و فکر کا اصل سبب اسلام کے عام حالات ہیں۔ اگر میں بہترین آب و ہوا رکھنے والے اچھے علاقوں میں رہوں اور آرام و راحت کی زندگی گزاروں، پھر بھی میں بے چین و بے آرام ہی رہوں گا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ یزید اپنے باپ کی حکومت کی طرح اسلام اور مقدسات اسلامی کا مذاق اڑائے۔ میں خاموش بیٹھے ہوئے یہ نہیں دیکھ سکتا کہ مسلمان گمراہ ہو کر گروہ در گروہ جہنم کی طرف بڑھیں۔ میرا کچھ فرض ہے، میری کچھ ذمہ داری ہے۔ اگر معاویہ کے زمانے میں نے خاموشی اختیار کی تھی تو اس وقت حالات ہی ایسے تھے کہ جدوجہد کا کوئی نتیجہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ مقصد لوگوں کو بیدار کرنا ہے اور معاشرے کو جھنجھوڑ کر اٹھانا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کو ظالموں اور استبداد کے علمبرداروں کے چنگل سے آزاد کرانا ہے۔ ظلم اور ستمگری کے محل کو ڈھانے کے لیے میں گھر سے بے گھر ہوا ہوں۔ عدل و آزادی کا نظام قائم کرنے کے لیے میں مارا مارا پھر رہا ہوں۔ اسلام اور اسلامی اصولوں کو زندہ کرنے کے لیے میں اس شہر میں آیا ہوں۔ میں یہاں آیا ہوں تاکہ عالم اسلام سے کہہ سکوں جو اسلام میں حرام ہے، شراب اسلام میں حرام ہے، جنسی بے روی اسلام میں جائز نہیں ہے، بیت المال میں خرد برد اسلام کے منافی ہیں۔ میں یہاں یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ قمار بازوں اور شراب خوروں کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ میں یہاں مسلمانوں کو بیدار کرنے اور یہ کہنے کے لیے آیا ہوں کہ جو لوگ بد کردار ہیں اور عوام کی عزت و ناموس کی اہمیت کے قائل نہیں ہیں، وہ قیادت و حکومت کے لیے بھی لائق نہیں ہیں۔ میں عالم اسلام کو یہاں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ جو لوگ بیت المال کے وسائل کو اپنی ذاتی خواہشات کے لیے خرچ کرتے ہیں، وہ صرف اپنے اقربا اور حاشیہ نشینوں کو عہدے سونپتے ہیں، جبکہ لوگ افلاس اور سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے مر رہے ہیں، حکومت کے سزاوار نہیں ہیں اور اس منصب پر انہوں نے غاصبانہ طور پر قبضہ جما لیا ہے۔ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ ظالموں اور جابروں کے نظام کو ڈھا کر اور ان کے ظلم و ستم کے محلات کو ویران کر کے انصاف اور آزادی کو زندہ کروں۔ میں یہاں آیا ہوں صرف اس لیے کہ لوگوں کو ظلم کے چنگل سے نجات دلا کر اسلام کو سقوط سے بچاؤں۔ یہ میرے مقاصد ہیں۔ میرے اطراف موجود اکثر لوگوں کو ان مقاصد کا شعور نہیں ہے۔ وہ اس مقدس ہدف کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے۔ وہ نہیں سمجھتے، لیکن میں تو سمجھتا ہوں کہ اصل معاملہ کیا ہے اور میری ذمہ داری کیا ہے۔ میرا یہ فرض ہے کہ میں ان مقدس مقاصد کو پیش نظر رکھ کر انہیں حاصل کرنے کے لیے کسی راہ کا انتخاب کروں اور کسی نزدیک ترین راستے سے پیش قدمی کروں۔ کوئی خواہ مجھے کچھ کہے، اپنا یہ فرض پورا کرنا ہے۔ لوگ جس قدر چاہیں امیدیں باندھیں اور انتظار کریں، میں اپنا یہ فرض ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب جبکہ یہ بہت سے خطوط کوفیوں نے بھیجے ہیں اور ان میں سے اکثر خطوط میں قیامت، عدل الہی اور میرے نانا رسول اللہ کی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देकर तवज्जो दिलाई गई है, तो क्या ये बेहतर ना होगा कि इनको आजमाया जाए। अगर इन लोगों ने अपने खतूत में लिखे हुए वादों के मुताबिक हमारी हिमायत और मुआफ़क़त की तो बेहतर होगा कि कूफा जाकर हम बिसात अदल बिछाएं और जुल्म के साथ मुकाबला शुरू करें। अगर मामला इसके बरक्स पेश आया तो फिर हमारी जिम्मेदारी दूसरी होगी। आइए इस गुफ्तगू को यहीं रोकते हैं। हम पढ़ते पढ़ते सफ़ा नंबर 133 पे पहुंच चुके हैं और इसके आगे हम सफ़ा नंबर 134 से अगले पार्ट का मुताले का आगाज़ करेंगे। आप मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। मेरी दुआएं आपके लिए हैं। खुदा हम सबको एक दूसरे का हामी और नासिर बनाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।